السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ایم آئی آڈیبل؟ جی سر جی آگے. جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس کو۔ ایک بڑا ہی پیارا سا قول ہے، روایت کرنے والے ہیں حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی، اور ایک قول نقل فرماتے ہیں حضرت محمد ابن امام حسین بن حضرت مولا علی یعنی حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند حضرت محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اتنا ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے۔ تکبر زیادہ ہو تو کم ہوتی ہے، اور اگر تکبر تھوڑا ہو تو اسی کے حساب سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ ہے تکبر، اگر تکبر ہے، اگر گھمنڈ ہے، اگر ایگو ہے تو پھر عقل نہیں ہوتی۔ جتنا ہی زیادہ تکبر اتنی کم عقل ہوگی۔ تو ابھی ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کس چیز کو جگہ دیں، یا تو تکبر کو یا پھر عقل کو، ٹھیک ہے نا؟ تو عزت ہم سب کو تکبر کی لعنت سے بچائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف الرحیم اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پچھلی کلاسز میں ہم نے اسم سے سٹارٹ کر لیا، ہم نے اسم کی علامات پڑھ لی، ہم نے اسم کے بارے میں اس کی تعداد پڑھ لی، اس کا اعراب پڑھ لیا، اس کا جینڈر پڑھ لیا، ہم نے 5 چیزیں اسم کے بارے میں پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم نے تعریف و تنکیر بھی سیکھ لیا، ہم منصب غیر منصب پہ ہم نے باتیں کر لی، پھر ہم نے مرکبات پہ آ گئے، مرکب توصیف بھی پڑھا، مرکب اضافی پڑھا، مرکب اشاری پڑھا، یہ مرکب ناقص سب ختم کر لیے، پھر جملہ ہم نے پڑھ لیا، جملہ اسمیہ دیکھ لیا ہم نے، جملہ اسمیہ میں ہم نے مبتدا کی بات کر لی، خبر کی بات کر لی، متعلق خبر کی بات کر لی، اور پھر ہم نے جملہ اسمیہ میں جو کیا کہتے ہیں اس کو سٹریس پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں پڑھ لی، ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھ لیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ، ہے ریوائز کرنے کی۔ جتنا ہی زیادہ آپ لوگ ریوائز کر لیں گے اتنی ہی زیادہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، اور جتنی زیادہ آپ ان کو ڈیز پہ اتنا زیادہ یہ قرار پائیں گے۔ ایک عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جو تکرار کرتا ہے، تکرار کرنے سے چیزیں قرار پاتی ہیں۔ تکرار مطلب ریویژن، قرار مطلب جگہ بنا لینا۔ تو ریویژن کرنے سے یہ چیزیں ذہن میں جگہ بنا لیتی۔ اگر آپ لوگ ریویژن نہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں ذہن میں بیٹھیں گی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلے ہم آج جملہ اس میں نا تھوڑا سا اور کچھ پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم تخصیص سیکھیں گے، تخصیص سے نہیں، کسی چیز کو پرٹیکولر بنانا، تخصیص۔ تخصیص ٹھیک ہے نا؟ تخصیص مطلب مخصوص بنانا، خاص دینا، ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رحیم ہے، اگر میں کہوں اللہ رحیم ہے تو کیا مطلب ہوا؟ اس جملے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رحیم، لیکن شاید اللہ کے سوا کوئی اور بھی رحیم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ اس میں تو باقی جو غیر اللہ ہے، جو اللہ کے سوا جو باقی مخلوق ہے، ہونے پہ کوئی کلام نہیں کیا گیا، ان کے رحیم ہونے یا نہ ہونے پہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ اللہ رحیم ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، لیکن اس باقی کوئی رحیم نہیں ہے۔ اگر میں کہوں اللہ ہی رحیم ہے تو اب مخصوص ہو گئے نا،
اب جملہ اسمی میں کیا ہوا؟ ایک تاکید پیدا ہوئی. کس طرح کی تاکید؟ اس کو بولتے ہیں تخصیص حصر، یعنی ایکسکلوژن. ہم نے باقی سب لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا کہ نہیں بس اللہ ہی رحیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں کہوں اللہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی، جیسے یہاں ابھی میں نے رحیم کی بات کر لی، تو اللہ رحیم ہے، اور کوئی انسان رحیم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے اللہ رحیم ہے اس طرح سے کوئی رحیم نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ کی جتنی صفات ہے نا، وہ صفات کسی بھی، نہ کسی فرشتے میں، نہ کسی میں، نہ کسی ولی میں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی جن میں، کسی میں بھی نہیں. ٹھیک. لیکن اللہ رب العزت نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قرآن کے اندر، المؤمنین رحیم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بھی رؤوف و رحیم ہے. تو کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے رؤوف و رحیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق رؤوف و رحیم ہے. اچھا، اب اگر میں کہوں اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، یہ چیز ثابت ہوتی کہ اللہ معبود ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں اللہ ہی معبود ہے، تو کیا ثابت ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ اس کی میننگ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہا نا اللہ ہی معبود ہے. اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم کہیں گے صرف اللہ معبود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نان مسلم جن لوگوں کی پوجا کرتے ہیں شاید وہ بھی معبود ہو سکتے ہیں، ہے نا. لیکن جب ہم نے کہا اللہ ہی معبود ہے، اس ہی چیز سے، اس ہی سے کیا، اس میں کون سی سٹرس آ گئی، اس میں کون سی تاکید آ گئی کہ باقی جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں وہ سب کے سب ایکسکلوڈ ہو گئے، وہ سب کے سب ایکسکلوڈ ہو گئے، ان سب کو باہر نکالا معبود ہونے سے. ٹھیک ہے. اب معبود یعنی ورشپ کے لائق، عبادت کے لائق، وہ صرف ایک اللہ ہے. تو یہ حصر، یہ تخصیص، یہ ایکسکلوژن ہم جملے انٹروڈیوس کر لیں گے، وہ سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں، یہ حصر پیدا کرنے، یہ ایکسکلوژن پیدا کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں جملہ اسمیہ. کیا کرنے؟ دو کام کرنے. جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا؟ ایک تو مبتدا ہوگا، ایک مبتدا ہوگا. یہ خبر کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ ہم نے پڑھ لی تو ایک مفرد بھی ہو سکتی ہے، پھر مرکبات ناقص میں سے کوئی بھی ایک مرکب ہو سکتا ہے، اور یہ تو ضرب بھی ہوتا ہے نا، ضرب یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، مضاف الیہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جملہ اسمی بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم نے خبر کے بارے میں یہ باتیں کر لی، 7-8 باتیں کر لی تھی ہم نے. تو جب ہمیں ایکسکلوڈ کرنا ہے باقی سب چیزوں کو، ایک پہ فوکس کرنا ہے، صرف ایک پہ ہی فوکس کرنا ہے، ایک کو مخصوص بنا ہے، ایک کو خاص کر دینا ہے، تو اس ٹائم ہم کیا کریں گے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائیں. کیا لائیں گے؟ ایک ضمیر کا انٹروڈیوس کریں گے. وہ ایسی ضمیر ہوگی جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی. دیٹ مینس اگر مبتدا سنگولر تو سنگولر، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ والی ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو ضمیر بھی جمع والی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو ضمیر، مبتدا مؤنث ہے ضمیر بھی مؤنث والی ہوگی. لیکن بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ضمیر جو آئے گی وہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگی. جو ضمیر ہوگی یہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگی، لیکن مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی، مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب میں آپ کو یہ پہلا کام میں بتا رہا ہوں، اب پہلا مطلب کس طرح سے کر لیں. اگر میں کہوں اللہ غفور، تو غفور یعنی اللہ غفور ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ بخشنے والا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے جی؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مبتدا، مجھے کوئی بتائے ہم خبر کیا ہے جلدی، سر انمیوٹ کریں السلام علیکم. مجھے بولے. اللہ اللہ مبتدا ہے اور غفور خبر ہے.
جی ماشاءاللہ، اللہ مبتدا ہے اور غفور خبر ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر انٹروڈیوس کر لیں گے جو کہ اکارڈنگ ہو حالت رفعی میں ہوں گے. مجھے بولے جو مبتدا یہاں پر ہے، مبتدا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد. ویری گڈ، ماشاءاللہ واحد ہے. اچھا مذکر ہے یا مونس؟ مذکر مذکر ہے. تو واحد مذکر کی ضمیر کون سی ہوگی؟ مذکر کی ضمیر کون سی ہوگی؟ ضمیر پرناؤن واحد مذکر کی حالت رفعی میں کون سی ہے؟ ماشاءاللہ ہوا، ویری گڈ. ہوا ہوا ہے نا، ہوا ہما ہم پڑھا تھا نا، ہوا ہما ہم، یہ ہما انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن، یہ پڑھا تھا نا، یہ حالت رفعی میں. باقی نصبی جری آپ لوگوں کو یاد ہے. سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا، مبتدا اور خبر کے درمیان ہم نے نیت انٹروڈیوس کر لی جو حالت رفعی میں اور وہ مبتدا کے اکارڈنگ ہے. یہ پہلا کام. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں خبر کو اب دیکھنا ہے. اس کو دیکھیں گے اب خبر کو. خبر میں ہمیں کیا چیز چیک کرنی ہے؟ خبر اگر نکرہ ہوئی، خبر اگر نکرہ ہوئی، ہم نے کیا کہا تھا، خبر اکثر طور پر نکرہ ہوتی ہے. اکثر طور پر مطلب ناٹ آلویز، بٹ موسٹ آف دا ٹائمز اٹ ول بی نکرہ. بٹ یہ کبھی کبھار معرفہ بھی ہو، نکرہ مخصوصہ بھی ہو سکتی ہے. جب ایک جملہ ہوا تو پھر جملہ میں کوئی معرفہ نکرہ کی تو بات ہی نہیں آئی. خبر تو جملہ بھی ہو سکتا ہے، خبر مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، مرکب کی معرفہ بھی ہو. اچھا اگر یہ نکرہ ہوئی، اگر یہ خبر نکرہ ہوئی تو ہم اس کو معرب اللام بنا دیں. ہم اس کو الف لام سے معرفہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا کام ضمیر ایڈ کر لیں گے مبتدا اور اسم خبر کے درمیان. دوسرا کام ہم خبر کو چیک کریں گے، اگر خبر نکرہ ہوئی تو ہم خبر کو معرفہ کریں. معرفہ کرنے کا ایک سمپل سا طریقہ کیا ہے، معرف اللہ. معرفہ کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ مجھے کوئی بولے معرفہ کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ شجرت آپ انمیوٹ کریں. 7 ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولے شجرت، معرفہ کے کتنے ٹائپس؟ 7. کون کون؟ ایک تو الف لام ایڈ کرتے ہیں، حروف ندا ہم ایڈ کرتے ہیں، اضافت بھی ایک ہوتا ہے، اور اس میں موصول، جی اس میں اشارہ، 4 اس میں 5 علام، اور اس میں 6. ضمیر، اور ماشاءاللہ یہ 7 جو ہوتی ہیں نا، ہاں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرب اللہ، معرب الندا، جی اس میں ضمیر. ہے نا. یہ کیا ہو گئے؟ یہ سب کیا ہے جی؟ معنی کے ہے. 7 قسم. ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو سب سے جو ایزی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ غفور یہاں پہ غفور بخشنے والا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بخشنے والا. جب میں کہوں الغفور تو اب یہ معرفہ ہو گیا. ابھی میں معرفہ پہ بحث نہیں کرنے والا، یہ ہم نے سیکھا ہے. تو اب ہم اس میں 2 کام کیا کر لیں گے. پہلا کام تو ہم نے کر ہی لیا، اس میں ہم نے ہوا ایڈ کر لیا، ضمیر ایڈ کر لیا. دوسرا کام کیا ہوگا، ہم الف لام ایڈ کر لیں گے. تو میں پھر سے جملہ لکھ رہا ہوں. پہلے تھا اللہ غفور، فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا، اس میں ہم نے یہ ہوا ایڈ کر لیا فرسٹ اسٹیپ میں. تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اللہ، ابھی ہوا ہم نے ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے نا. یہ الف لام میں نے ایڈ کر لیا. ابھی تھا پہلے غفورن، اب میں نے غفور لکھا. کوئی بولے گا کیوں؟ کوئی بولے گا کیوں؟ الف لام ایک ساتھ ہاں نہیں ویری آتا. گڈ. کیونکہ سامنے ہم نے جی الف لام ایڈ کر لیا تو تنوین گر جائے. اب تنوین نہیں رہے گی. الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتی. دیکھیے اب جملہ کیا ہوا، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اللہ ہی بخشنے والا ہے. کیا ہوگا ترجمہ، اللہ ہی بخشنے والا.
پہلے کیا تھا؟ اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ ہی بخشنے والا ہے. دیٹ مینس ایکسپٹ آل ادر آر انکلوڈیڈ. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے باقی سب کو ایکسکلوڈ کر لیا. تو اس طرح سے ہم ایکسکلوژن کرتے ہیں، حصر پیدا کرتے ہیں، تخصیص کرتے ہیں، پرٹیکولر کسی چیز کو پرٹیکولر بنا دیتے ہیں، باقی سب کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایکسکلوڈ کرتے ہیں باقی سب کو. یہ دو طریقے، یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھیں. سب سے پہلا کام، مبتدا اور خبر کے بیچ میں آپ کو ایسی ضمیر انٹروڈیوس کرنی ہے جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی ہر اینگل سے، مذکر مؤنث میں بھی، واحد تثنیہ جمع میں بھی. لیکن یہ ضمیر ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگی. یہ ضمیر ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے، آپ خبر کو چیک کر لیں گے. خبر کرا، اگر خبر نکرہ، اگر معرفہ ہے تو چھوڑ دیں گے ایسے. اب اگر وہ نکرہ ہے تو اس کو معرب لام کر دیں گے، اس کو معرفہ بنا دیں گے. بس یہی کام کرنا ہے ہم نے. جملہ لکھتا ہوں اسکرین پہ. اب آپ میں سے کوئی مجھے بولے گا. جملہ ہے القرآن حق. قرآن حق ہے، سچا ہے، سچ ہے. قرآن سچا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن حق ہے. کوئی اس میں اس طرح بنانا ہے قرآن ہی حق ہے. کون کرے گا؟ ہے کوئی؟ چلے عابدہ انمیوٹ کرے. عابدہ نذیر. عابدہ انمیوٹ تو کریں، غلط بھی ہوگا کوئی السلام بہت علیکم زبردست. سر. جی ہاں جی. ہوں القرآن جیسا آپ بولیں گے میں ویسے ویسے لکھتا ہوں. القرآن پھر سب سے پہلے کون سا کام کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ ضمیر اس کو ایڈ کریں. ضمیر ایڈ. ویری گڈ. ضمیر، ہاں ضمیر کس کے اکارڈنگ ہونی چاہیے؟ یہاں مبتدا کیا ہے؟ القرآن. ویری گڈ، قرآن. القرآن. ہاں جو جہاں لفظ قرآن ہے یہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ ایک سر. ویری گڈ، ایک ہے. اور قرآن کو نا عربی میں مذکر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کو مذکر، ہر کتاب کو عربی میں مذکر مانا جاتا ہے. یہ کتاب اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن تو جی بہرحال مذکر ہے ہی. تو اب کر واحد کی ضمیر کون سی ہے؟ ہوا. ویری گڈ، ہوا. حالت رفعی میں ہوا. جی سر. ہوا. دیکھنا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اب خبر کو چیک کر لیں گے. ابھی خبر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ خبر معرفہ ہے نکیرہ. نکرہ ہے؟ ویری گڈ. اس کو معرفہ بنا دیجیے. کریں ہاں بس اتنا ہی کرنا ہے. القرآن هو الحق. کو. ہاں. اب کیا حق آئے کو. گا؟ اس حق. ویری گڈ. حق نہیں آئے گا، حق. جی سر. القرآن هو الحق. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس قاف پہ تشدید بھی آئے گی. قرآن ہی سچا ہے. ہاں، قرآن ہی حق ہے، قرآن ہی سچا ہے. ماشاء اللہ، قرآن ہی حق ہے. اس طرح سے کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ہو جائے گا. ویری گڈ، بہت اچھی، ماشاء اللہ. چلے اب نیکسٹ میں پوچھوں گا، اس جملہ لکھوں گا. کوئی مجھے بولے اولائکہ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اولائکہ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ کون؟ وہ سب. کتنے ہیں وہ؟ ہاں وہ سب. اس طرح سے
اب اگر اس طرح سے لکھا ہے اولئک مفلحون، مفلحون مطلب کامیاب، مفلحون جمع مفلحون. چلے منزہ نذیر آپ انمیوٹ کریں. منزہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اس کا ترجمہ ہے وہ سب کامیاب ہے نا، وہ کامیاب ہے. تو آپ جی اس میں ایکسکلوژن کریے، ہاں ان کے بغیر، اولئک کے بغیر باقی سب نہیں. جن کے بارے میں یہ ضمیر یوز ہوئی ہے صرف وہی کامیاب ہے، جن کے بارے میں اس میں اشارہ ہے. سب ہاں پہلے ہم اس میں ضمیر یعنی اس لگائیں میں گے. آپ ایکسکلوژن کی لگائیے ضمیر. کون سی ضمیر لگائیں گے؟ ماشاء اللہ. مفلحون. کون آئے گی؟ ہم. ویری گڈ ماشاء اللہ. ہم کیوں آئے گی؟ تو ہم کیوں آئے کیونکہ سر جمع گی؟ یوز کرتے ہیں ضمیر غائب. ہاں ویری گڈ کوڈنگ ہے نا، ماشاء اللہ. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ الف اپنا لام ایڈ نیکسٹ اسٹیپ کرنا. کیا ہے؟ کس پہ ایڈ کر لیں مبتدا گے؟ مبتدا پہ. مفلحون مبتدا ہے. سوری سر خبر پہ. ہاں خبر پہ، ماشاء اللہ. اب اس پہ الف لام ہم ایڈ کر لیں گے. تھوڑا نا میں فنگر سے لکھ رہا ہوں تو آپ کو کمپرومائز کر لیں گے، ورنہ میں اس سے اچھا لکھتا ہوں. تو اس کو اب ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ هم المفلحون اولئک. وہی ابھی تک کیا ترجمہ تھا؟ وہ کامیاب ہے. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہی کامیاب ہے. وہی کامیاب ہے. وہ اور وہی میں فرق ہے نا. دیٹ مینس کہ ان کے بغیر اور کوئی نہیں ہے، باقی سب کو ہم نے ایکسکلوڈ کر لیا. اس طرح سے میننگ چینج سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس سر. جی ماشاء اللہ. ابھی میں چلے اس کا کرے کوئی. اصحاب الجنت یعنی اصحاب جنت کے لوگ، ہاں جو جنت میں جائیں گے، فائزون کامیاب ہیں. جنت کے لوگ کامیاب ہیں. بے شک سب سے بڑی کامیابی تو جنت میں جانا ہے. اصحاب الجنت فائزون، جنت کے لوگ، جنت میں جانے والے لوگ، جنتی لوگ کامیاب ہیں. اس میں ایکسکلوژن کیجیے. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سہیل احمد کریں گے. سہیل احمد آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. سہیل احمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جی سر ہوم لائیں گے سر پہلے. ماشاء اللہ. ہم لائیں گے. یہ ہم کس کے اکارڈنگ ہے؟ اصحاب الجنہ سر، کیونکہ یہ پلورل ہے نا سر، اس لیے سر ماشاء اللہ. جی بالکل تھرڈ صحیح. پرسن. ہاں اب کیا کریں گے؟ اور الف لام ایڈ کریں گے سر. فائزون. ویری گڈ. اصحاب الجنت ہے نا، ہم الفائزون بنانا. تو جو الفائزون ہے نا، اس کو اب ہم اس کے ساتھ ملا کے بنائیں گے ہم الفائزون. یہ انشاءاللہ آگے میں جنہوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو ان کو یہ پتا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا کوئی دقت نہیں. یا بس یہ یاد رکھ لیں، جب ہم یہ جو الف لام ہے نا، اس الف لام کو پھر اپنے والا جو اسم ہوگا، جو بھی ورڈ وہاں پہ ہوگا، اس کے ساتھ ملا کے ہم کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. تو وہاں پہ جو پہلا ہوگا نا، ہم پہ کیا تھا؟ سکون تھا، جزم تھا. اور یہاں کیا تھا؟ الفائزون. اب ہم یہاں پہ الف کو سائلنٹ کر کے لام پہ جزم دیں گے اور اس میم پہ دمہ دیں گے، بنے گا هم الفائزون. اصحاب الجنت هم الفائزون. اصل میں قرآن کی آیت ہے.
یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کیا اصحاب نار اور اصحاب جنہ ایک جیسے ہیں، کیا یہ برابر ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جہنمی اور جنتی لوگ برابر ہیں؟ نہیں نہیں. ارے اصحاب جنت ہی تو کامیاب ہیں. جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں. یہ برابر نہیں سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون آیت ہے. چلے اب نیکسٹ اس کا ترجمہ ابھی تک کیا تھا؟ اصحاب الجنۃ فائزون. ابھی تک ترجمہ یہ تھا کہ جنتی لوگ کامیاب ہیں. اب کا ترجمہ ہوگا جنتی لوگ ہی کامیاب. اب اس میں باقی ایکسپٹ دوز جنتیز، باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سب کے سب ایکسکلوڈ ہو گئے، وہ کامیاب نہیں ہے. تو کامیابی بس کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی جنت پانا ہے. چلے اگر میں کہوں الکافرون، الکافرون ظالمون، چلے کس سے میں رافیہ آپ انمیوٹ کیجئے، رافیہ یوسف. رافیہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں ایکسکلوژن کیجئے آپ. رافیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الکافرون جی ترجمہ کیا ہوگا؟ کافر کیا ہوگا؟ ظالم ہے. جی کافر، سارے کافر نا. ظالم، ظالم مطلب یہ نہیں ہوتا کسی دوسرے پہ ہی ظلم کرے، اپنے آپ ظلم جی کرنے والا ظالم ہوتا ہے. یعنی گناہ کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے. گناہ گار کے لیے، مشرک کے لیے قرآن میں ورڈ جو یوز ہوئی وہ ہے ظالم، جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. کل آگ میں جائے، اس میں نہیں جانا. ہاں تو یعنی کافر، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ کافر ظالم. اب آپ جملہ یہ بنائے کہ جی کافر ہی ظالم ہے. بنائیے جملہ کافر ہی ظالم ہے. هم الظالمون. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کیا ہے؟ جی الکافرون الکافرون هم الظالمون. ما هم، اس طرح سے کر لیں گے، بس یہی تو کرنا ہے. هم الظالمون، هم الظالمون، یہاں پہ تشدید. هم الظالمون، الکافر، کافر ہی ظالم ہیں. اچھا میں جلدی جلدی یہاں پہ ایک چیز پوچھ لوں آپ لوگوں سے. اگر یہ مجھے بولنا ہوگا کہ بے شک کافر ظالم ہے، جلدی بولے کوئی، کیا آئے گا ترجمہ؟ بے شک کافر ظالم ہیں، یعنی سب کافر. جلدی. ہاں پورا جملہ. ان إن الکافرون إن الكافرون هم الظالمون. ہم الکیو، ان الکافرون آئے گا. كافرين كافرين. ایک کر کے. جی عابدہ آپ بولے. عابدہ. إن الكافرين هم ہم الظالمون، تو ترجمہ ہوگا بے شک کافر ہی ظالم ہے نا. جیسا اگر ہی نہیں لکھنا ہوگا تو ان الکافرین ظالمون ہے نا. جیسا. تو اس طرح سے کر لیں گے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھے. چلیے نیکسٹ. اب کچھ منٹس بچے ہیں، اب میں آخری یہ کر لوں. الآخرۃ،
الآخرۃ دار القرار، آخرت ٹھہرنے والی جگہ ہے، آخرت ٹھہرنے والی جگہ ہے، الآخرۃ دار القرار. اب آپ کو یہ آخرت ہی ٹھہرنے والی جگہ ہے. جی جلدی کون بولے گا؟ کوئی ہے جو والنٹری جو بولے گا؟ عروہ، مشتاق، اب چلے شجرت اب بولیے، شجرت فیاض اب بولیں. الآخرۃ هو قرار ہے. حول، ہاں حول. آخرت نہیں، آخرت مون صحیح. اب ضمیر ہیا کیا یوز ہوگی؟ اچھا میں کیا لکھوں اب مجھے بولے. الآخرۃ ہیل کیا؟ ہیل دار القرار. الف لام لگا کے نا، جی الف لام لگا کے. ہیل بولا نا ویسے. اچھا کیا مجھے کوئی بولے گا اس میں کوئی مسٹیک ہے؟ کوئی مجھے بولے گا اس میں کوئی مسٹیک؟ جلدی کچھ، ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. سب مضاف پہ الف اس میں لام کوئی نہیں ہے. مسٹیک ہے؟ ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ. دار القرار ٹھہرنے والی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. تو دار کیا ہے؟ دار مضاف ہے، تو مضاف الف لام نہیں آئے گا. اور مضاف ہے تو یہ آلریڈی معرفہ ہے نا، مضاف ہے یہ آلریڈی معرفہ. اب اس کو مزید معرفہ نہیں بنائے. دوسری یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اس پہ تو بالکل بھی الف لام نہیں آ سکتا نا. ہم نے پڑھا مضاف ہے الف لام و تنوین نہیں آتا. کیوں نہیں آتا وہ میں نے اچھے سے سمجھایا تھا. تو اس پہ اس طرح سے کر لیں گے. الآخرۃ ہی دار القرار، آخرت ہی ٹھہرنے والی جگہ ہے، آخرت ہی رکنے والی جگہ ہے، رکنے والا گھر ہے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ کوئی رکنے والا ٹھہرنے والی جگہ یہ دنیا نہیں ہے جو 50 60 سال 100 سال بھی رکھ لیں. اور میں تو ایک روایت کے مطابق ایک دن 80,000 سال کے برابر ہو، ایک ایک دن. تو اتنی لمبی زندگی وہ ہماتا ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں کہ جہنم میں نہیں، پھر وہ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوں گے، ایسی کنڈیشن میں ہوں گے کہ نہ ان کو موت آئے گی نہ وہ جی رہے ہوں گے. پتہ نہیں وہ کیسی اللہ رحم فرمائے کہ وہ ان بٹوین ہوں گے. وہ موت مانگے گی لیکن موت آئے گی نہیں. وہ نہیں جیتے ہوں گے اور نہیں تے ہوں گے، وہ اس حال میں ہوں گے. جہنم کے بارے میں قرآن میں ارشاد. تو آخرت ہی ٹھہرنے والی جگہ ہے، آخرت ہی رکنے والی جگہ ہے. اور بار بار قرآن جنت کے بارے میں، جہنمی کے بارے میں. جنتی لوگ جو ہے نا وہ ابداً ابدا رہیں گے، وہ جنت میں وہ رہتے رہیں گے، بس ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ہمیشہ مطلب وہ ختم ہونے والا ٹائم نہیں ہوگا. ختم ہونے والی زندگی تو یہی ہے، وہ زندگی دائمی ہے، چلتی رہے گی. تو وہی آخرت کیا ہے؟ آخرت ہی ٹھہرنے والی. تو آئی ہوپ کہ آج آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا ہم کیسے ایکسکلوڈ کرتے ہیں. میں تھوڑا 1 منٹ بچا ہے تو میں جلدی ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہم مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ایسی ضمیر یوز کرتے ہیں جو مبتدا کے اکارڈنگ ہو، مذکر ہونے میں، مونس ہونے میں، واحد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں. اور وہ ضمیر ہوگی معرفت، صحیح ضمیر ہوگی حالت رفعی میں. ضمیر مرفوع والی ہوگی، منصوب یا مجرور والی ضمیر نہیں ہوگی. دوسری بات ہم نے یہ کری کہ جو ہم نکیرہ کو چیک ہم خبر کو چیک کر لیں گے. اگر خبر نکیرہ ہوئی تو اس کو معرفہ بنا دیں گے. اگر خبر آلریڈی معرفہ ایسی ہے جیسے آپ والی ایگزامپل ہم نے کر لی، دار القرار یہاں خبر ہے اور یہ مضاف ہے یہاں پہ، تو مرکب اضافی ہے تو یہ تو خود بخود ہی معرفہ ہے. دوسری بات یہاں الف لام نہیں ایڈ کر سکتے کیونکہ مضاف الف لام نہیں تھا. خبر کو آلریڈی معرفہ.
اگر نکیرہ ہوتی تو اس کو معرفت بنا ایکسکلوژن پیدا کرنے کا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کوئی کنفیوژن اگر ہوگا تو مجھ سے پوچھیں پرسنلی یا پھر گروپ